السلام علیکم۔ آج کی کہانی بھائی کی خاموش جدائی۔ پرانے شہر میں ایک خاموش محلہ آباد تھا۔ اس محلے میں سب لوگ محبت رکھتے تھے اور رشتے دولت سے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ اس محلے میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام حامد، چھوٹے بھائی کا نام سلیم تھا۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ ان کے درمیان گہری محبت موجود تھی، مگر وقت نے دونوں کو بدل دیا۔ چھوٹی باتیں دلوں میں کاٹنے لگتی تھی۔ پھر ایک دن خاموش جدائی ہو گئی۔ حامد نرم مزاج اور محنتی انسان تھا۔ وہ اپنے والد سے بہت فرمانبردار بیٹا تھا۔ سلیم ذہین اور محنتی نوجوان تھا۔ دونوں بھائی بازار میں دکان چلاتے تھے۔ ان کے والد نے دکان بنائی تھی۔ والد ہمیشہ دونوں بھائیوں کو سمجھاتے، وہ کہتے رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور کہتے محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ دونوں بھائی ان باتوں پر مسکراتے تھے۔ انہیں جدائی کا کبھی خیال نہ آیا۔ ایک بار والد بیمار پڑ گئے۔ گھر میں اچانک پریشانی بڑھنے لگی۔ حامد رات دن والد کے پاس رہتا، سلیم دکان سنبھالنے کی ذمہ داری لیتا۔ دونوں اپنے فرض نبھاتے تھے، مگر ایک غلط فہمی نے روپ بدل دیا۔ دکان کی آمدنی کم ہونے لگی۔ سلیم نے حساب کتاب سنبھال لیا تھا۔ حامد کو کچھ عادات سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے خاموشی سے سوال پوچھا۔ سلیم نے اس سے شک سمجھا۔ دل میں ایک چبھن پیدا ہوئی۔ حامد نے کہا، میں سے پوچھتا ہوں۔ سلیم بولا، آپ مجھ پر شک کرتے ہیں؟ حامد حیران ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس سے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر سلیم کے دل میں بات رہ گئی۔ چند دنوں بعد دونوں میں کم بولتے۔ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ والد دونوں کو غور سے دیکھتے۔ انہیں رشتے میں ڈراؤ محسوس ہونے لگا۔ انہیں دونوں کو قریب بلایا، مگر دونوں نے مسئلہ چھپایا۔ والد نے حامد سے پوچھا، کچھ بیٹا؟ حامد نے مسکرا کر کچھ نہیں کہا۔ پھر والد نے سلیم سے پوچھا۔ سلیم نے خاموشی اختیار کی۔ فوراً انہوں نے نصیحت کی، خاموشی نقصان دیتی ہے۔ دونوں بھائی نے بات ٹال دی تھی۔ کسی نے دل کا بوجھ ظاہر نہ کیا۔ وقت خاموشی کو مزید گہرا کرتا گیا۔ محبت پیچھے اور انا آگے بڑھتی گئی۔ ایک دن صبح والد کی حالت بگڑ گئی۔ گھر والے انہیں حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے علاج کی امید دلائی، مگر بیماری کافی بڑھ چکی تھی۔ پہلے والد نے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ ان کی آواز بہت کمزور ہو چکی تھی۔ انہوں نے دونوں کے ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑایا، پھر بولے، تم دونوں میری طاقت ہو، ایک دوسرے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر دونوں کی گرہ نہ کھل سکی۔ چند ہفتے بعد والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر پر غم کی چادر چھا گئی۔ حامد اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ سلیم بھی اندر سے ٹوٹ گیا، مگر دونوں پھر بھی دور تھے۔ والد کی تدفین خاموشی سے ہو گئی۔ واپسی میں گھر عجیب سنسان تھا۔ دیواریں جیسے پرانی آوازیں ڈھونڈ رہی تھی۔ والد کی نصیحت ہر دل میں گونج رہی تھی، ایک دوسرے کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ مگر انا نے پھر راستہ روک لیا۔ کچھ عرصے بعد دکان کا مسئلہ اٹھا۔ حامد نے الگ حساب کرنے کا کہا۔ سلیم نے اسے تقسیم سمجھ لیا۔ بات معمولی تھی، مگر بحث بڑھ گئی۔ محلے کے چند افراد بھی جمع ہوئے۔ کسی نے کہا، زیادہ تقسیم کو تو بہتر ہے۔ کسی نے کہا، الگ دکانیں بنا دو۔ حامد خاموشی سے سب سنتا رہا۔ سلیم بھی اپنی جگہ اڑا رہا۔ آخر دونوں نے دکان تقسیم کر دی۔ یہ تقسیم سامان کی نہیں تھی، صرف دل بھی دو حصوں میں بڑھ گئے تھے۔ حامد گھر چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ سلیم بھی الگ راستہ چنا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو روکا نہیں، بس نظریں ملیں اور پھر جھک گئے۔ اس دن کوئی سخت الفاظ نہیں بولا، کوئی الزام زبان پر نہ آیا۔ یہ خاموشی دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ اس خاموشی نے سب کچھ چھین لیا۔ ماں دیر تک دروازے کو دیکھتے رہے۔ وہ سمجھ نہ سکی دونوں کیوں بچھڑے۔ وقت گزرتا گیا، مگر دل نہیں بدلے۔ حامد نے نئی دکان شروع کر دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ سلیم نے بھی کاروبار بڑھانے کی کوشش کی، مگر دونوں کے اندر خالی پن تھا۔ کامیابی دل کو سکون نہیں دیتی تھی۔ شام آتی تو پرانی یادیں جاگتی۔ حامد والد کی آواز سنتا، محسوس کرتا۔ سلیم کو بھی بھائی یاد آتا تھا، مگر پہلا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اذان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ ایک ساتھ رات حامد دکان بند کر کے جا رہا تھا۔ اچانک والد کی پرانی تحریر ملی۔ وہ کاغذ ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ حامد نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ کاغذ پر والد کی چند باتیں لکھی تھی۔ انہوں نے دونوں بیٹے کو نام لکھا تھا، مال کبھی رشتہ برابر نہیں کر سکتا۔ لکھا تھا، بھائی سے چند خون کا نہیں، بھائی دکھ میں سب سے پہلے آتا ہے۔ پھر لکھا تھا، شک رشتے توڑ دیتا، معافی رشتے توڑ دیتی ہے۔ حامد نے خط کئی بار پڑھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ اسے اپنی غلطی سمجھ میں آنے لگی۔ اسے سوچا، میں کیوں خاموش تھا؟ میں نے بھائی سے صاف کیوں بات نہ کی؟ وہ رات بھر ماضی سوچتا رہا۔
صبح ہوتی اس نے فیصلہ کیا سلیم سے ضرور ملے گا آج، مگر پس منظر سے روک لیا۔ صبح ایک بری خبر سامنے آ گئی، سلیم کی دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ نے بہت سا سامان جلا دیا، محلے والے پانی کو لے کر پہنچے مگر نقصان کافی ہو چکا تھا۔ سلیم بے بسی سے سب دیکھتا ہے، اس کی برسوں کی محنت چل گئی تھی۔ لوگ تسلی دیتے رہے مگر جواب نہ ملا۔ اسے راگ کو دیکھتا، اس کو بھائی کی یاد شدت سے آئی۔ اس نے سوچا اگر حامد ہوتا شاید میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا۔ اس حامد وہاں پہنچ گیا، اس نے سلیم کو دیکھا اور رک گیا۔ دونوں کی نظر چند لمحے ملے، سلیم نے فوراً نظر نیچے کر لی۔ حامد آہستہ سے اس کے پاس گیا، اس نے کوئی سوال نہ پوچھا، بس سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلیم کا ضبط فوراً ٹوٹ گیا، وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ حامد نے اس مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں بھائی دیر تک روتے رہے۔ حامد نے کہا مجھے معاف کر دو۔ سلیم نے جواب دیا غلطی میری بھی تھی۔ حامد نے کہا میں نے شک کیا، میں نے بات دل میں رکھی۔ دونوں نے اپنی غلطیاں مانی۔ وہاں موجود لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے، کسی نے تالیاں نہیں بجائی۔ وہاں یہ خوشی دکھاوے کی محتاج نہیں تھی، ایک ٹوٹا رشتہ دوبارہ جوڑ رہا تھا۔ محبت نے آخر انہ کو شکست دی۔ حامد نے سلیم کی دکان دوبارہ سنبھالی، دونوں نے مل کر نقصان کا حساب کیا۔ حامد نے اپنی جمع پونجی نکالی، سلیم نے لینے سے انکار کیا۔ حامد نے کہا یہ قرض نہیں، یہ بھائی کا حق ہے تم پہ۔ سلیم نے پوچھا اگر میں نہ لوں؟ حامد مسکرا کے کہا یہ پھر بھی دوں گا۔ دونوں بھائی دوبارہ ساتھ مل بیٹھ گئے۔ ماں نے دور سے یہ منظر دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ کچھ دن بعد دکان دوبارہ کھلی، اس بار نیا نام رکھا۔ دکان کا نام تھا بھائیوں کا رشتہ۔ لوگ اس کا نام پسند کرنے لگے۔ دونوں بھائی برابر محنت کرتے رہے، آمدنی ہمیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، مگر انہوں نے ایک اصول بنا، ہر ایک حساب کتاب دونوں مل کر دیکھتے تھے، ہر فیصلہ مشورے سے کیا جاتا ہے، ہر کوئی بات دل میں نہ رکھتے تھے۔ رشتوں میں شفافیت واپس آ گئی تھی۔ حامد اور سلیم کی محبت بڑھتی گئی۔ انہوں نے والد کی یاد میں خیرات کی، غریب بچوں کے لیے کتابیں خریدی، محلے میں چھوٹا سا کتب خانہ بنایا گیا۔ اس کتب خانے کا نام والد کے نام پر رکھا، ہر بچے کو وہاں پڑھنے کی اجازت تھی۔ حامد کتابیں لاتا، سلیم ترتیب دیتا، لوگ اس کام کی قدر کرتے، دونوں بھائیوں کو حقیقی سکون ملا تھا۔ انہیں سمجھ میں آ گیا اصل دولت کیا ہوتی ہے، دولت وہ ہے جو دل جوڑ دے۔ ایک شام دونوں والد کی قبر پر گئے، ہوا بہت ہلکی چل رہی تھی۔ حامد نے فاتحہ پڑھ کر دعا کی، سلیم بھی خاموشی سے ہاتھ اٹھائے بیٹھا۔ حامد نے کہا ابا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے کہا ہم نے دیر کی۔ حامد بولا مگر واپسی وقت پر ہوئی۔ دونوں بھائی مسکرا دیے ایک دوسرے کو، انہیں والد کی نصیحت یاد آ گئی، ایک دوسرے کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ حامد نے سلیم سے ایک وعدہ کیا، سلیم نے بھی حامد سے وعدہ کیا کوئی بات دل میں نہیں رکھی جائے گی، اختلافات ہو تو بیٹھ کر بات کریں، غلطی ہوگی تو فوراً معافی مانگیں گے، کسی تیسرے کی بات فوری نہیں مانیں گے، پہلے ایک دوسرے کی حقیقت سمجھیں گے، رشتہ افواہوں سے نہیں ٹوٹنے لگے۔ دونوں نے مضبوطی سے ہاتھ تھام لیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے دلوں میں عجیب سکون سا آ گیا۔ برسوں بعد دکان مشہور ہو گئی مگر دونوں میں بھائی سادگی رہی۔ وہ غریب گاہکوں سے نرمی سے پیش آتے، کسی ضرورت مندوں کو خالی نہ جان دیتے، کاروبار میں ایمانداری کا اولین ترجیح دیتے، لوگ ان پر اعتماد کرتے۔ دکان کی شہرت دور تک پھیل گئی مگر دونوں کو اپنی اصل کامی معلوم ہوتی ہے۔ اصل کامی دولت نہیں بلکہ اتحاد ہے، اصل کامی دلوں کی حفاظت ہے، اصل کامی رشتوں کے نبھاتے ہیں۔ ایک دن اچانک حامد بیمار پڑ گیا، سلیم نے فوراً طبیب کے پاس گیا، وہ کئی رات بھائی کے پاس بیٹھا رہا۔ حامد نے کمزور آواز میں کہا، سلیم نے فوراً جواب دیا ہاں بھائی۔ حامد نے کہا مجھے خوف نہیں کیونکہ مجھے یقین ہے تم ساتھ دو گے۔ سلیم کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے کہا اب کبھی نہیں بچھڑیں گے۔ حامد نے مسکرا کر آنکھیں بند کی اور لمحے دونوں کے لیے یادگار تھے۔ چند ہفتے بعد حامد صحت یاب ہو گیا۔ سلیم نے شکرانے کی نفلیں ادا کی، ماں نے دونوں بیٹوں کی دعائیں کی، گھر پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ وہی پرانے کمرے پھر آباد ہو گئے، والد کی تصویر دیوار پر مسکراتی رہی تھی۔ دونوں بھائی اکثر تصویر دیکھتے تھے، انہیں اپنی پرانی غلطی یاد آتی، وہ بچوں کو اپنا قصہ سناتے، کہتے خاموشی ناراضگی خطرناک ہوتی ہے، دل کی بات وقت پہ کہہ دینا چاہیے، اس کے بعد اس کے بچے بھی یہ سبق سیکھتے۔ وہ معمولی جھگڑوں پر بھی جلد صلاح کر لیتے، گھر میں محبت کی روایت بن چکی تھی، رشتے عزت اور اعتماد سے چلنے لگے، ہر شخص دوسرے کی بات سنتا، کسی کی شکایت فوراً نہ ہوتی۔ یوں ایک خاندان مضبوط بن گیا، لوگ دور دوسرے سے ملنے آتے، کچھ مشورہ لینے بھی آتے۔ حامد ہمیشہ ایک بات کہتا، رشتے جیتے ہیں تو نہ ہارے۔
سلیم بھی ایک بات ضرور کہتا، شک کرنے سے پہلے حقیقت جان لو، خاموش رہنے سے پہلے وجہ سوچو، غصے میں فیصلہ کبھی مت کرو، کیونکہ الفاظ واپس نہیں آتے اور فاصلے آسانی سے مٹتے نہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، اگر دکھ ہو تو بات کر لو، اگر محبت ہو تو ظاہر بھی کر لو، کیونکہ محبت چھپانے سے کمزور نہیں ہوتی، اس ہاتھ رشتوں کو نئی قوت ملتی ہے۔ حامد سلیم بہت کچھ دیکھا، انہوں نے خوشحالی بھی دیکھی، آزمائی بھی، انہوں نے غم بھی سہا، خوشیاں، مگر سب سے بڑا سبق، رشتے خود بخود قائم نہیں ہوتے، انہیں وقت، اعتماد و توجہ چاہیے۔ چھوٹی غلط فہمی بڑی دیواریں بن جاتی ہیں، اور چھوٹی معافی نے دیواریں کرا دی، ایک ہاتھ نے دوسرا ہاتھ تھاما، ایک سچی بات نے دل جوڑ دیا اور گھر آباد ہو گیا۔ وقت نے دونوں بھائیوں کو بدل دیا، اب وہ پہلے جیسے نوجوان نہ تھے، مگر محبت پہلے سے زیادہ تھی۔ ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، ان کے چہرے پر تجربے کی لکیریں موجود تھیں، مگر دلوں میں بچپن باقی رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے، ایک دوسرے کی فکر کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی خاموشی سمجھ لیتے تھے۔ الفاظ کی ضرورت کم ہو گئی، کیونکہ اعتماد دوبارہ پیدا ہو چکا تھا۔ ایک دن سلیم نے حامد سے پوچھا کہ وہ خط نہ ملتا تو؟ حامد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید ہم دیر سے ملتے۔ سلیم نے پوچھا، شاید بہت دیر؟ حامد نے کہا، ہاں شاید بہت دیر۔ پھر دونوں نے گہری سانس لی، انہوں نے اپنے بچوں کو پاس بلایا اور والد کا خط دکھایا، انہیں سب نے وہ نثر پڑھ کر سنائی۔ گھر میں دیر تک خاموشی رہی، اس خاموشی میں سکون موجود تھا، وہ خاموشی جدائی والی نہیں تھی، وہ خاموشی شکر اور محبت والی تھی۔ حامد نے کہا، آج سمجھ آیا مجھے، خاموشی ہر بار غلط نہیں ہوتی، مگر دل کا دکھ چھپانا غلط ہے۔ سلیم نے سر ہلا کر اتفاق کیا، اس نے کہا، بات وقت پر ضروری ہے، ورنہ فاصلے خود راستہ بنا لیتے ہیں اور پھر واپسی مشکل ہو جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک دن بوڑھا دکان پہ آیا، اس نے دونوں بھائیوں کو غور سے دیکھا، پھر بولا، تم دونوں خوش قسمت ہو۔ حامد نے پوچھا، کیوں بزرگ؟ بوڑھے نے کہا، تم نے وقت پہ سمجھا، بہت سے لوگ وقت پر نہیں سمجھتے، پھر رشتہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ سلیم نے آج ہی سے سر جھکا لیا۔ بوڑھے نے کہا، دولت واپس آتی ہے، مگر بچھڑا ہوا پیار واپس نہیں آتا۔ اس بات نے دونوں کو پھر سوچا۔ حامد نے سلیم سے کہا، بھائی ہم نے واقعی بہت وقت ضائع کیا۔ سلیم نے کہا، مگر سبق بھی پایا۔ حامد بولا، یہ سبق سب کو دو۔ دونوں نے مسکرا کر دکان بند کی، گھر کی طرف ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستہ وہی تھا، مگر احساس مختلف۔ کبھی یہی راستہ جدائی کا گواہ تھا، اب یہی راستہ محبت کا نشان بن گیا۔ دونوں بھائی ہنستے ہوئے گھر پہنچے، دروازے پر بچے منتظر کھڑے تھے۔ حامد نے بچوں کو گلے لگایا، سلیم نے بھی سب کو پال پلایا۔ گھر میں قہقہ گونجنے لگے، دیواروں پر پرانی اداسی ختم ہو گئی، والدین کی تصویریں خاموشی دیکھتی رہیں، جیسے دعائیں اب بھی ساتھ ہوں۔ دونوں بھائی نے ایک دوسرے کو گلے لگائے، ان کی آنکھوں میں تشکر تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہے، مگر محبت نے انہیں بچا لیا تھا اور معافی نے گھر سنوار دیا تھا۔ کہانی کا سبق، بھائیوں کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر اختلافات کو دشمنی مت بننے دیں۔ غلط فہمی ہو تو فوراً بات کریں، کسی تیسرے کی بات پر فیصلہ نہ کریں۔ رشتے میں اعتماد کو ہمیشہ مقدم رکھیں، اللہ کو محبت سے بڑا مت ہونے دیں۔ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، معاف کرنا کمزوری نہیں، بڑی طاقت ہے۔ خاموشی کبھی سکون نہیں دیتی، مگر دل کا دکھ سب چھپانا خطرناک ہے۔ جو رشتہ عزیز ہو اسے سنبھال لیں، کیونکہ بچھڑنے کے بعد پچھتاوا رہتا ہے۔ کہانی کا پیغام، بھائی کی خاموشی جدائی نے سکھا دیا کہ رشتے الفاظ سے نہیں احساس سے بنتے، مگر احساس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی غلط فہمی فاصلے بڑھا سکتی ہے، ایک سچی معافی فاصلے مٹا سکتی ہے، ایک ہاتھ محبت سے بڑھنا کافی ہوتا ہے، بس دل میں اخلاص ہونا چاہیے ہمیشہ۔ حامد و سلیم نے یہی سبق سیکھا، انہوں نے اللہ کو محبت کے سامنے جھکا دیا اور رشتہ بچا لیا۔ اسی دن ان کی اصل جیت ہوئی، اور گھر میں محبت ہمیشہ کے لیے پھر سے اپنی جگہ بنا گئی تھی۔